اگر تمہیں اپنے شوہر کو سزا دینے کا اختیار مل جائے تو تم اسے کیا سزا دو گی؟ چلا کر بولی 3 دن کے لیے ڈی چوک میں لٹکا دیا۔ بہت شکریہ جناب محترمہ ڈاکٹر عائشہ عظیم۔ کیسا لگا آپ کا مضمون ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحب؟ یہ دائیں سائڈ والے دوست نہیں بول رہے ہیں، آپ کو کیسا لگا بھائی؟ جو دائیں سائڈ میں بیٹھے ہیں وہ سن لیں۔ ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ لاہور طالب علوم یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اردو میں، اور یقیناً آپ ان کے مضمون سے محظوظ ہوئے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس سیشن کے اگلے مہمان آپ میڈیا پرسن ہیں، روزنامہ جنگ میں بطور کالم نگار مستقل ہیں، اور سب سے اہم بات کہ پختہ مزاح نگار ہیں۔ ہمارے ہاں مزاح نگاری پر بھی عجیب طرح کا زوال آیا، لوگ اسے مزاحیہ ایکٹنگ سمجھنے لگے، لیکن مزاح نگاری ایک پورا فن ہے۔ ہمارے اردو میں پوری اس کی ایک جو ہے وہ روایت موجود ہے۔ تو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مزاحیہ نگار جو لوگ ہیں وہ مزاحیہ مضمون یا مزاحیہ تحریر لکھنے کی بجائے مزاحیہ اداکاری کر کے مہمانوں کو یا ہمارے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں جناب یاسر پیر زادہ کی طرف، انتہائی اہم مزاح نگار، اور آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ جو میں نے ان کی تعریف میں باتیں کی وہ یقیناً سچی ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں جناب یاسر پیر زادہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھ کے مجھے لطیفہ یاد آ گیا۔ ویسے بھی مزاح کی محفل ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، وہ اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو کیا تیاری کیسی جا رہی ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا تیاری بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا بس وہ پرانی سم توڑنے والی رہ گئی ہے۔ اور اس کی مناسبت سے میں پیش کرتا ہوں۔ اس مضمون کا عنوان ہے محبت کے 5 مرحلے۔ اگر آپ کی ملاقات کسی 19-20 سال کے نوجوان سے ہو تو خواہ ہر ایک سے خوش اخلاقی برتے، ویٹر کو ضرورت سے زیادہ ٹپ دے، اپنی اوقات سے مہنگے سگریٹ جیب میں رکھے، ہر 5 سیکنڈ بعد اپنا موبائل فون نکال کر چیک کرے اور اپنی بہن کو سر پر دوپٹہ رکھنے کی تلقین کرے تو سمجھ لیں کہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔ جس طرح عشق حقیقی کی مختلف منازل ہیں، اسی طرح عشق مجازی کے بھی مختلف 5 مراحل ہیں: اظہار، دکھاوا، عروج، حقیقت اور بریک اپ۔ پہلے مرحلے میں محبوب سے اظہار محبت کیا جاتا ہے۔ اگر عاشق بزدل ہو تو عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس کا رقیب اظہار کر کے بازی میں ہو جائے۔ اس صورت میں عاشق کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ کسی چینل میں اینکر بھرتی ہو جائے اور صبح شام قوم کو اخلاقیات کا درس دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے زیادہ راست باز اور صالح شخص پورے ہند سندھ میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی اگر وہ ہول سیل ریٹ پر کوئی نظریہ خرید کر چھاپا لگا لے تو کیا کہنے، خدا ریٹنگ بھی دے گا اور ریٹ بھی بڑھائے گا۔ تاہم اظہار محبت کا مسئلہ اس زمانے میں درپیش ہوتا تھا جب عاشق حضرات محبوب کے ٹانگے کو اسکارٹ کرتے ہوئے اسے کالج تک چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں تھا، ایک لینڈ لائن ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے محبوب سے رابطہ کرنا ایسے ہی تھا جیسے آج کل طالبان کے ساتھ وائر بھینڈا رابطہ کیا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان خوش قسمت ہے کہ اسے ایسے مسائل درپیش نہیں، ہم اسے ٹانگے کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے، نہ محبوب کے چھوٹے بھائی کے نظریں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس صرف محبوب کا موبائل نمبر ہونا چاہیے جس کے ذریعے اظہار محبت اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اب تو دودھ پیتا بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ کچھ جو نالائق قسم کے عاشق ہیں وہ اظہار محبت کرتے ہی محبوب پر حق ملکیت جتانا شروع کر دیتے ہیں۔
اسے انگریزی میں پوزیسو ہونا کہتے ہیں۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے ان عاشقوں کی قسمت میں ناکامی روز اول سے ہی لکھ دی جاتی ہے اور یوں اظہار کے پہلی مرحلے میں یہ لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اظہار محبت میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ محبوب کی تعریف ضرور کی جائے مگر ضرورت سے زیادہ فلسفہ بگاڑنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ محبوبائیں عموماً نارمل انداز میں کی گئی نارمل باتیں پسند کرتی ہیں۔ مثلاً تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، کون سا شیمپو لگاتی ہو، تمہاری اسکن کتنی صاف ہے، فیس واش استعمال کرتی ہو یا اسکرب، رنبیر کپور پسند ہے یا رنویر سنگھ، مجھے کترینہ کیف بالکل پسند نہیں۔ اظہار محبت کرتے وقت بس ایسی دو چار باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، باقی اللہ مدد کرے گا۔ محبت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ دکھاوے کا ہے۔ اس سٹیج پر فریقین ایک دوسرے کو اپنے اسٹیٹس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نادانستگی میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور یوں محبت کے تعلق میں جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر لڑکی کا بھائی انسپیکٹر ہے تو وہ اسے ڈی ایس پی بتائے گی، لڑکے کے گھر کھانے میں اگر کدو پکے ہیں تو وہ ایس ایم ایس کرے گا آئی ایم ہیونگ پیزا۔ لڑکی کو اگر اپنی امی کے ساتھ کسی مرگ پر شاہ کوٹ جانا پڑ جائے تو وہ کہے گی بیبی میں فیملی کے ساتھ دوربن جا رہی ہوں۔ لڑکا اگر لکشمی چوک میں بیٹھا سر کی مالش کروا رہا ہوگا تو کہے گا میں گلبرگ کے سیلون میں ہیڈ مساج کرواؤں گا۔ کبھی یہ دکھاوا جان بوجھ کر کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے فریق کو یہ تاثر دیا جائے کہ وہ پینڈو نہیں ہے، اور کبھی اس خوف سے کیا جاتا ہے کہ کہیں محبوب کم تر اسٹیٹس کی وجہ سے چھوڑ نہ جائے۔ تیسرا مرحلہ محبت کے عروج کا ہے۔ اس مرحلے میں عاشقی اپنے عروج میں داخل ہوتی ہے، فریقین ایک دوسرے کی سچی جھوٹی باتوں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اور کسی حد تک کوئی مبالغہ آمیز باتوں سے بھی دستبردار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے دوسرے مرحلے میں کی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، روٹنا منانا بھی چلتا رہتا ہے، اور اس مرحلے میں جو خوشی موبائل فون پر روٹے ہوئے محبوب کا میسج پڑھ کر ہوتی ہے کہ ہنی آئی ایم سوری، وہ خوشی کلچوں کے ساتھ سری پائے کا ناشتہ تو فریقین کو ایک طرح سے تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ محبت جو ہے وہ سچی ہے۔ محبت کا چوتھا مرحلہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ فریقین چونکہ عروج سے گزر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے حلیے کی پرواہ کرتے ہیں نہ مزہ کرتے ہیں۔ وہ لڑکا جو ڈیٹ پر جانے سے پہلے 2 دفعہ شیو کر کے اپنی تنخواہ کے برابر قیمت کا پرفیوم لگاتا تھا، اب محبوب سے ملتے وقت بالوں میں کمی کرنے کی زحمت بھی دوبارہ نہیں کرتا۔ اس مرحلے میں فریقین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا محبوب دوسرے انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہے، کوئی فلمی ہیرو نہیں جو ہر وقت بال ماتھے پر گرائے فکر معاش سے آزاد ہو کر گانے گاتا پھرے۔ وہ بیمار بھی ہوتا ہے، وہ کدو بھی پہنتا ہے، کھاتا ہے اور کسی بھی محبوب کے لیے یہ حقائق تسلیم کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ اپنے تعلقات میں جھوٹ کی آمیزش کم سے کم رکھتے ہیں اور دوسرے مرحلے پر خواہ کی ڈھیلے نہیں مارتے، ان کے لیے اس چوتھے مرحلے سے گزرنا آسان ہوتا ہے۔ پانچواں اور آخری مرحلہ بریک اپ یعنی ترک تعلقات۔ اس کی 2 قسمیں، ایک دائمی ہے اور ایک عارضی۔ دائمی بریک اپ اس صورت میں ہوتا ہے اگر فریقین ایک دوسرے مرحلے میں انتہائی درجے کی مبالغہ آرائی یا ناقابل برداشت قسم کی بے وفائی کی۔ اس قسم کے بریک اپ میں رجوع کرنے کا چانس تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے۔ عارضی بریک اپ شروع میں بظاہر ٹائمی لگتا ہے، لیکن اگر جذبہ سچا ہو تو کچھ عرصے بعد صلح ہو جاتی ہے۔ تاہم یہاں 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بریک اپ کے وقت ایسی سخت باتیں نہ کی جائیں جن کی وجہ سے بعد میں صلح ناممکن ہو جائے،
اور دوسری صبر کیا جائے۔ بعض حالات میں یہ صبر خاصا طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جڑنے والی محبت پائیدار اور لازوال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ براہ راست تیسرے مرحلے میں چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور منہ بھی کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پنجابی میں بہت برا لفظ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب یاسر فیضادہ صاحب، آپ نے ان کا مزاحیہ مضمون سماعت فرمایا۔ ہم چلتے ہیں سیشن کے اگلے مرحلے میں۔ آج کے اس سیشن کی صدارت کر رہے تھے اردو کے ممتاز مزاح نگار، آپ انڈیا پرسن ہیں، روزنامہ جنگ سے بطور نگار وابستہ ہیں، اور سب سے بڑی بات کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ میری مراد جناب گل نوفیض اختر، آپ کی بزرگ تعلیموں میں جن دوستوں کو گزشتہ برس کا مضمون گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یاد ہے وہ زیادہ تعلیمیں ہو جائیں۔ جناب گل نوفیض اختر۔ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، سچی بات ہے میں کبھی بھی اس جگہ کے قابل نہیں، اور نہ یہ صدارت میری بنتی ہے، خصوصاً میرے مشہور ریاست کے زیادہ صاحب۔ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنے والا بندہ ہوں، یہاں میں بہت ان ایزی فیل ہنسنے ہنسانے والے لوگ مجھے پسند ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ہنسیں، سب ہنسیں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو ہنسی آئے۔ کچھ واقعات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، مکس چیزیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ یہ ابھی کوکب صاحب نے بات کی، کوکب صاحب کو آپ سن چکے، ان کی آواز بھی آپ نے سنی، اور میں کوکب صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کو تو گنگا ہونا چاہیے۔ یہ ایک دفعہ مجھے جب پہلی دفعہ ملے کہنے لگے میں نوفیض صاحب آپ کو عورت سمجھتا رہا ہوں، میں نے کہا میں آپ کو مرد سمجھتا ہوں۔ اور دیکھیں میں نے کہا ہم دونوں غلط ثابت ہو تو کوکب صاحب ماشاءاللہ ہمارے اب انہوں نے سب لوگوں پہ ایک ایک جملہ لگا دیا، تو میرا حق بنتا تھا ان پہ بھی کچھ لگایا جائے۔ ایک دفعہ یہ گانا گا رہے تھے اسی طرح جیو میں، تو میں نے سن کے ان کی آواز میں نے کہا کوکب صاحب آپ بچپن سے ہی بے سرے ہیں یا ریاض کرتے رہے ہیں؟ میں ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ابھی مجھے باہر ایک بچہ ملا جب میں اندر آ رہا ہوں، اس نے کہا سر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میری جو طبیعت ہے اس میں مولوی پن ہے، مولویانہ پن ہے، لیکن جو میری ڈریسنگ ہے اور جو میرا دماغ ہے، جو دل کہتا ہے وہ میں شاہ رخ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا بنوں گا؟ یہ دونوں مکسچر اگر مجھ میں بیٹھے ہو گئے تو میں کیا بنوں گا؟ میں کہا بیٹے ایک اور ڈاکٹر عامر لے آ کر تیار ہوں۔ میں یس جو سوسائٹی ہے ان کا جیسے اور عامر ندیم بھائی کا بہت شکریہ، ان کی آنکھ میں اس میں ایک آپ کو بڑا مزیدار ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں ذرا تھوڑے لبرل ہیں، ایک دن گھر گئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے ماما میں نے لڑکی سلیکٹ کر لی ہے شادی کی۔ ماں سب بہت چڑھا لے کے اس نے کہا بیٹا کون سی ہے؟ کہنے لگا ماما میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، آپ اس میں سے پہچانے آپ کی بہو کون سی۔ وہ لڑکی کی تصویر دکھائی، وہ اس کی گروپ فوٹو تھی کلاس میں، بہت ساری لڑکیاں کھڑی تھیں، تو کہنے لگا ماما آپ پہچانے کون سی ہو سکتی ہے آپ کی بہو ہونے والی۔ ماں نے غور سے ساری تصویریں دیکھی اور پھر ایک تصویر پہ انگلی رکھ کے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے یہ ہوگی میری بہو۔ تو لڑکا اچھل پڑا، کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، یہی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ماں کہنے لگی بیٹا سب تو زیادہ میں نے یہی زہر لگا۔
सीढ़ियाँ बजाने में हमारे अगर हाँ बजा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें मैं सुना रहा हूं। अगर आपकी नज़र किसी ऐसे विजिटिंग कार्ड पर पड़े जिस पर लिखा हो चेयरमैन अब्दुल शकूर फाउंडेशन, सदर आल पाकिस्तान इंसानियत मूवमेंट, मरकज़ी सदर अंजुमन मजबूर सहाफ़ियान, जनरल सेक्रेटरी पुलिस लवर्स ग्रुप, नुमाइंदा खुसूसी रोजनामा हनीमून बैंकॉक, ब्यूरो चीफ रोजनामा नंगे असलाफ गिलगित बल्तिस्तान, तो समझ जाएंगे मौसम बेरोजगार। और जब सहाफ़ियों का विजिटिंग कार्ड प्रेस के बगैर मुकम्मल नहीं होता, अखबार छोटा हो तो प्रेस का लफ्ज़ ज़्यादा बड़ा लिखा है। अक्सर लोग काम बाद में शुरू करते हैं, विजिटिंग कार्ड पहले छपवा लेते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने अपने घर की छोटी सी बैठक में कंपोजिंग का काम शुरू किया, तो उन्होंने कार्ड पर लिखवाया अलहाज शकील गनी, चीफ एग्जीक्यूटिव शकील कंपोजिंग सेंटर, हेड ऑफिस मकान नंबर 12, गली मुसलियों वाले, बिल मुकाबिल उस्ताद कमानी लेकर चंगड़ हुआ। आपने अक्सर देखा होगा जो विजिटिंग कार्ड चलते हैं उनमें लोग तस्वीर भी कुछ लगाते हैं। मसलन जो गुलकार होते हैं वो गिटार की या आलात मौसीकी की तस्वीर लगाते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा तो वो खूबसूरत से घर की तस्वीर लगाएगा, इसी तरह कोई नात खान होगा तो किसी मस्जिद की तस्वीर लगाएगा। तो मैंने पिछले दिनों हमारे मोहल्ले का ये नाई है, और वो नाई साहब जो है वो एक तवील अरसे से रस्म मुसलमानी निभाते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे विजिटिंग कार्ड पेश किया और मुझे बहुत अफसोस हुआ कोई तस्वीर नहीं। अभी मैंने बात की कि लोग अजीबोगरीब मसाइल में पड़े हुए हैं। मसला पिछले दिनों मैंने एक लिस्ट मुरतब की उन लोगों की जो अपने मजहबी मसाइल पूछते हैं। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों के ज़हनों में मसाइल किस किस किस्म के मसले हैं। मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूँ जहाँ ख़वातीन भी काम करती हैं। वहाँ अक्सर ख़वातीन का कोई टूटा हुआ बाल किसी कुर्सी या सोफे पर नज़र आ जाता है। सवाल ये है कि अगर ऐसे किसी बाल को जाने में हम बैठ जाए तो क्या इससे निगाह तो नहीं टूट जाती है? अक्सर घरों में सब्जियां मिक्स करके पकाई जाती हैं, मसलन आलू मटर गाजर। सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से हम मिलावट के मुर्तकब तो नहीं करार पाते? मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में अक्सर कोई दोस्त बेहुदा वीडियो भेज देता है, मैं ऐसी वीडियो फौरन डिलीट कर देता हूँ, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। बराह करम फरमाइए कि मोबाइल को पाक कैसे किया जाए। सवाल सुनिए। मौलाना मैं पूछना चाहता हूँ क्या मनी प्लांट के पौधे को छूने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? सवाल सुनिए। वैसे तो मैं हर काम दाएं हाथ से करता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मजबूरन बाएं हाथ से गियर लगाना पड़ता है। क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? और ये भी बताइए कि उल्टे हाथ से मोबाइल फोन सुनना कैसा है? सलवार की जेब रखवाना कैसा है? और क्या ऐसी सूरत में जेब में रखे पैसे हलाल हैं? अक्सर डॉक्टर हजरात ख़वातीन का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उनकी आस्तीनें ऊपर करवाते हैं। ऐसा करना मुनासिब है या डॉक्टर और मरीज़ा दोनों जहन्नुम में?
सवाल सुनिए, क्या इस्लामी शहर किसी गैर इस्लामी बंदे को इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है? मेरा सवाल है कि दरवाजे पर लगी बरकी घंटी की आवाज़ मौसीकी से मुशाबिह है, क्या इसका सुनना जायज़ है? खातिबों आप हमारे जैसे कि आज का दौर चला हुआ है, बुजुर्ग हैं बाबा जी, मैं बड़ा मद्दाह हूँ बाबों का, पुराने बाबे रशफाक अहमद साहब। तो मैंने एक बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये गौर से सुनने वाली बात है, मैंने कहा ज़िंदगी क्या है? तो बाबा जी ने कमाल हरकत की, उन्होंने माचिस निकाली जेब से, उसमें से 4 उन्होंने तीलियाँ निकाली दिया सराय में, और 4 उन्होंने निकाल के एक तरतीब में रख दी। फिर उन्होंने दाएं तरफ से शुरू हुए, एक तीली उठाई, उसको जलाया, फूंक मार के बुझा दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। उसके बाद पहले वाली तीली दोबारा उठाई और कान में फेंकते हुए बोले, कहते मैनू की पता। और ये जो बातें होते हैं बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके फरमुदात रहती दुनिया तक याद रहेंगे। बाबा जी से मेरी पहली मुलाकात एक कच्ची बस्ती में हुई। वो दुनिया से बेनियाज एक तरफ छोटी सी झोंपड़ी में रिहाइश पजीर थे, मट्टी के मामूली बर्तनों में खाना खाते थे और फटा पुराना लिबास पहनते थे। एक दफ़ा मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपके घर में केबल भी नहीं लगी हुई, इसके बावजूद आपके टीवी का रिजल्ट बहुत साफ आता है, आप अल्लाह वाले हैं, ये आपका खुदा से कोई डायरेक्ट रब्ता है? तो बाबा जी कहने लगे केबल लगवाते हैं दुनिया का, बेटा डिश लगवाओ। रात मैं वो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आज से 50 साल बाद की नहीं बदलेंगी, उनको मुख्तसर कर रहा हूँ। मसलन ये 50 साल बाद भी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, आप तजर्बा करके देखिए। टीवी के 50 साल बाद भी टीवी के रिमोट पर रबड़ जरूर चढ़ाया जाएगा, बीवियां शौहरों को बावर कराती रहेंगी कि खाना तो ढंग से खाया करो। घर में जब भी हमसाई आएगी, शौहर को बीवी की तरफ से ये जुमला सुनने को मिलेगा, उसी तरह अंदर चले जाओ। जिन कपड़ों को आप हैंगर में लटका कर ना धोने की हिदायत करके जाएंगे, वापसी पर पता चलेगा वही धोकर सूख निकलेगा। रात सोते वक्त, आज से 50 साल बाद भी रात सोते वक्त जब भी बीवी आपसे पूछेगी कि मेन गेट को ताला लगा दिया, फौरन यही शायद उभरेगा कि शायद नहीं। बीवियां हमेशा ये ताना देती रहेंगी कि बच्चे भी बदतमीजी में आप हैं। किसी मार्केट में गुब्बारों वाला आपके पास आ जाएगा और ख़रीदने की इंतजाम करेगा कि गुब्बारे खरीद लें। आप उसे समझाते रह जाएंगे कि भाई अब ये बच्चों वाले गुब्बारे मेरे किसी काम के नहीं। कुछ जुमले फर्जियात हैं। महबूबा और चाइना के मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं, महबूबा और चाइना के मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं, दोनों जब चाहे उठ जाते हैं। उधार और वोट जिसको भी दे, बाद में एक ही जुमला कहना पड़ता है, काश ना दिया हो। अगर लाइट ना होने की सूरत में भी आपकी छत का पंखा घूमता रहे तो फौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक करो। सारे अफराद के होते हुए भी घर में मौत का सन्नाटा हो तो यकीन कर लीजिए कि इंटरनेट के सिग्नल फुल आ गए। ये मुझे चिट आई है कि मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी सुनाऊँ। तालियां बजाएं शायर के लिए। मैं आपको मैं बताऊं, ये जो सोसाइटी है, यस सोसाइटी, मैं चूँकि आदम भाई आए, मैं आदम भाई को कहता हूँ दी आदम भाई, इनके साथ मैं दी लगा रहा हूँ, दी ऐसे
ہمارے ایک دوست ہیں جی، ان کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں، خالص لاہوری پنجابی ہیں۔ مثلا ان کو جو فلمیں پسند ہیں وہ ہیں دی مولا جٹ، دی گجرا خراب، دی ٹائٹینک، دی ویشی گجر، دی چوڑیاں۔ اور ان کو جو کھانے پسند ہیں اس میں بھی انہوں نے دی لگایا ہوا ہے، دی بھنڈیاں، دی قیمہ، دی کریلے، دی آلو گوشت۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو سسرال، نئی شادی، سسرال کھانے پہ بلا رہا تھا، موجیں لگ رہی تھیں، تو انہوں نے ہم دوستوں کے درمیان کہنا شروع کر دیا یار دی سسرال، اے کڑی میں دی سسرال نے دیتی ہے، کوٹ میں دی سسرال نے دیتا ہے، سوٹ میں دی سسرال نے دیتا ہے۔ خادم حضرات، آپ ان کی شادی کو ہو گیا 18 سال، سسرال کے ساتھ دی کو اب بھی لگاتے ہیں لیکن اب بعد میں لگاتے ہیں۔ سسرال بھی ہے۔ آخری اسپیشل یہ جو فرمائش ہے جی گرل فرینڈ، اگر آپ کسی کی گرل فرینڈ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اگر آپ کسی کی گرل فرینڈ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ خوش قسمت ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ گرل فرینڈ بنانے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بندہ بے شک گھر میں ساری زندگی کدو گوشت کھاتا رہا ہو، لیکن جو ہی اس کی کوئی گرل فرینڈ بنتی ہے وہ اچانک پیزا کھانے لگتا ہے، کپڑے بھی استری کر کے پہنتا ہے اور ہر چوتھے روز نہانا بھی شروع کرتا ہے۔ یہی حال لڑکی کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک کسی ایسی گرل فرینڈ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا جس نے اپنے بوائے فرینڈ سے نان چھولے کھانے کی فرمائش کی۔ لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی فرمائش کی تو بیٹھے بٹھائے ڈی گریڈ ہو جائے گی، لہٰذا یہ سٹارٹ ہی سنگل برگر سے۔ یہ کبھی کبھی خود بھی لڑکے کو فون کر دیتے ہیں، لیکن 1 منٹ کی گفتگو کے بعد ہی اسے احتیاطاً سمجھا دیتی ہے کہ اگر میرا فون بند ہو جائے تو پلیز تم کر دینا، اور یہ کہتے ہوئے یا اچانک فون بند کر دینا۔ اچھی گرل فرینڈ لڑکے کو کافی ساری احتیاطی تدابیر بھی سمجھاتی ہے۔ مثلا یہ کہ جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو پہلے کوئی عام سا لطیفہ فارورڈ کرتا ہوں، اگر میری طرف سے جواب نہ آئے تو سمجھ جانا میں میلاد میں ہوں۔ ایسی گرل فرینڈ ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ وہ صرف آپ ہی سے بات کرتی ہیں، ورنہ ان کے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ ایسے میں اگر کبھی رات کہ 2 بجے آپ ان کو چیک کرنے کے لیے فون کریں تو اکثر کے موبائل سے یہی آواز آئے گی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر پچھلے 1.5 گھنٹے سے مسئول ہے۔